إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان رواه البخاري. محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین، خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریفات و صفات، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو پوری کائنات کا خالق، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا مقدس، باعظمت، پاکیزہ دین اسلام عطا فرمایا اور مقدس ہستیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا. بعدہ اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں. صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، کوشش ہوگی کہ جمعہ کا جو وقت مقررہ ہے اسی کے اندر بات مکمل کر لی جائے. اس سے پہلے 2 جمعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں شہادت عمر کا جو ایک بہت المناک واقعہ پیش آیا وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کے فضائل تو آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی گواہی دی، علم کی گواہی دی، حق گوئی کی گواہی دی، اور یہ بھی کہا کہ شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے جس راستے پر عمر چل پڑتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الہام، یعنی آپ پر الہام بھی ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کی رائے کی تائید میں اتاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روئے زمین پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی اور جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور عمر رسیدہ جنتیوں کا سردار ہونے کی خوشخبری سنائی. صحیح بخاری کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور اپنے ساتھ میں ابو بکر کو بھی لے کر کے چڑھے، عمر کو بھی لے کر کے چڑھے، عثمان کو بھی لے کر کے چڑھے. احد پہاڑ پر جب چڑھے تو احد پہاڑ بالکل کانپ اٹھا، لرز اٹھا، تھرا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، ٹھہر جاؤ احد، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے فی الحال، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں، یعنی عمر فاروق اور عثمان غنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور یہ سانحہ اور یہ حادثہ بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے.
اور اس واقعے کو جو بیان کرتے ہیں تابعی عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ، جو بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس صبح یہ واقعہ پیش آیا میں بھی اس وقت موجود تھا، مسجد کے اندر صف میں کھڑا تھا، فجر کی جماعت کے کھڑی ہونے کے انتظار میں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جب آپ صف سے گزرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو آپ فرماتے جاتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، اور جب آپ دیکھتے تھے کہ صف سیدھی ہو گئی ہے، صفوں کے اندر کوئی خلل، کوئی شغاف، کوئی جگہ باقی نہیں ہے، تب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی کی طرف بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر کے آپ نماز شروع کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں عام طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف یا سورۃ النحل کی تلاوت فرماتے تھے، یا ان دونوں سورتوں کی طرح سے جو لمبی سورتیں ہوتی تھیں پہلی رکعت میں لمبی سورتیں تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، ان کی پہلی رکعت بھی نہ چھوٹنے پائے اور لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ابھی آپ مصلی پر بڑھے تھے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ابھی آپ نے نماز شروع کی تھی، کچھ ہی دیر ہوا تھا کہ آپ فرما رہے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے قتل کر دیا یا مجھے کتے نے کاٹ لیا، مجھے قتل کر دیا یا مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی۔ عمرو بن میمون یہ فرماتے ہیں کہ میرے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں جب ہم لوگ صف میں کھڑے تھے تو عبداللہ بن عباس بیچ میں تھے، یعنی میں اتنا قریب تھا، کہنے کا مطلب کہ عمرو بن میمون بہت ہی قریب تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ آواز سنے تو پتہ چلا کہ ایک دشمن دھوکے سے آ کر کے اسی صف میں تھا اور اس نے اپنے خنجر سے حملہ کر دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور وہ خنجر دو دھاری خنجر تھا۔ حملہ کر کے وہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جدھر جاتا وہ جو بھی ان کو پکڑ لینے چلتا وہ اس کو مار دیتا۔ اس طرح سے اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا اور 13 میں سے اسی جگہ پر 7 لوگ شہید ہو گئے، 7 لوگ اسی جگہ پر شہید ہو گئے۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں جو نظارہ دیکھ رہا تھا، منظر دیکھ رہا تھا، وہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب تھے۔ آخر ایک صاحب نے، ایک مسلمان نے، ایک بھائی نے جب یہ منظر دیکھا اتنا خطرناک تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اس کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے۔ انہوں نے اپنی چادر نکالی، جو باندھے ہوئے تھے، چادر نکالی اور اس کے اوپر پھینک دی اور وہ اس میں پھنس کر کے گر گیا۔ جب ابو لولو کو یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑ لیا جاؤں گا، بچوں گا نہیں، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی تھے، پڑے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف کو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھا دو۔ عبد الرحمن بن عوف آگے پڑھ کر کے نماز مکمل کر دیتے ہیں، ہلکی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو بالکل منظر بالکل بدلا ہوتا ہے مسجد نبوی کا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس کو بلا کر کے کہتے ہیں، عبداللہ دیکھو کس نے مجھے زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن عباس چل پھر کر کے پتہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو لولو تھا۔ چونکہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ تو رہتی نہیں تھی، بجلی وغیرہ تھی نہیں، چراغ اور دیے بڑی مشکل سے جلا ملتے تھے، غلس میں فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی، اندھیرا ہی رہتا تھا، مشکل سے کوئی پہچان میں آتا تھا۔ آ کر کے جب بتایا کہ ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ اچھا وہ ابو لولو کون سا؟ وہ مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام ہے، کاریگر تھا، کاریگر جو ہے وہی؟ کہا ہاں وہی جو کاریگر ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس کو رکھا تھا، ابو لولو کو اپنے ہاں، غلام تھا وہ، اور اس سے کام کرواتے تھے اور اس کو معاوضہ دیتے تھے، مزدوری دیتے تھے۔ تو معاملہ کیا تھا کہ یہ آ کر کے ابو لولو نے خلیفہ وقت امیر المومنین سے آ کر کے اس نے اپنے مالک کے خلاف شکایت کی تھی، کمپلین کیا تھا کہ دیکھیے میں اتنا محنت کرتا ہوں، کاریگر ہوں، ہنرمند ہوں، میں جتنا کام کرتا ہوں اتنا مجھے مزدوری نہیں ملتی ہے، معاوضہ نہیں ملتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے دیکھا کہ کیا کام کرتا ہے یہ اور کیا یہ کام لیتے ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہنر ہے اور تم جو کاریگری کرتے ہو، مغیرہ بن شعبہ اس کی جو اجرت دیتے ہیں وہ کم نہیں ہے، تمہارے ہنر کے حساب سے وہ مناسب ہے، بہتر ہے۔ تو یہ ابو لولو اسی وقت سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مغیرہ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے خلیفہ وقت ہیں عمر بن خطاب، اور ایک معمولی انسان خلیفہ وقت کو دھمکی دے رہا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ اگر چاہتے تو اس کو پتہ نہیں کیا کر ڈالتے، انتقام لے سکتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے انتقام نہیں لیا کہ یہ دینی معاملہ نہیں تھا، یہ اپنا پرسنل میٹر ہو گیا تھا، یہ ذاتی معاملہ ہو گیا تھا، یہ دینی معاملہ نہیں رہ گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقام نہیں لیا، اور جس کا اس نے یہ بدلہ دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر چلا دیا، حملہ کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ وہی کاریگر ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، قاتلہ اللہ، اللہ اسے برباد کرے، غارت کرے۔ اس نے لقد امرت بہ معروفا، اس کو تو میں نے اچھی بات کہی تھی، میں نے کوئی غلط بات کہی نہیں تھی، جس کا اس نے یہ مجھے بدلہ دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بیدی رجل یدعی الاسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا، میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں کی کہ جو مسلمان رہا ہو۔ یہ ابو لولو تو مسلمان تھا نہیں، دوسرے مذہب کا تھا، تو اس پر انہوں نے شکر ادا کیا کہ چلو مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس کو بلایا کہ لقد کنت انت و ابوک تحبان ان تکثر العلوج بالمدینہ، دیکھو عبداللہ، تم اور تمہارے ابا عباس تم لوگ کی بڑی خواہش تھی نا کہ عجمیوں کو لا کر کے مدینہ کے اندر غلام بنا کر کے عجمی غلاموں کو زیادہ سے زیادہ بسایا جائے، لایا جائے۔ میں اس کا بڑا سخت مخالف تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سخت مخالف تھے، کہہ رہے تھے باہر سے غلام مت لاؤ مدینہ کے اندر، مدینہ کے ہی غلاموں کو مدینہ میں کام لیا جائے، ان سے مزدوری لیا جائے، باہر کے غلاموں کو مدینہ کے اندر مت بسایا جائے، غیروں کو۔ لیکن اب دوسرے لوگ لا کر کے بسا رہے تھے، عباس کے پاس بہت سارے غلام تھے۔ تو جب عبداللہ بن عباس نے یہ سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں بھی اس کے ساتھ وہ سب کر گزروں جو اس نے کیا ہے، یعنی مقصد یہ تھا کہ میں بھی جتنے عجمی غلام ہیں مدینہ کے اندر سب کو میں قتل کر ڈالوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، کتنی گندی سوچ ہے تمہاری، کذبت بعد ما تکلموا بلسانکم، انتہائی غلط سوچ ہے یہ، انتہائی غلط فکر ہے یہ۔ وصلوا قبلتکم وحجوا حجکم، خاص طور سے جب وہ تمہاری قبلے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تمہاری طرح سے حج کرتے ہیں، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کسی کا قتل کرو، کسی سے انتقام لو، ہرگز نہیں میں یہ کہہ سکتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر کے مسجد نبوی سے زخمی حالت میں گھر لایا گیا،
عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ ساتھ میں تھا. کہتے ہیں عمرو بن میمون کہ لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں پر اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت کبھی آئی ہی نہیں. کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، عمر بن خطاب ٹھیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی معاملہ بڑا سیریس ہے، زندگی خطرے میں ہے. کھجور کا پانی پلایا گیا تو کھجور کا پانی پیٹ سے باہر نکل گیا. پھر دودھ لایا گیا، دودھ پلایا گیا تو زخم کے راستے سے وہ بھی باہر نکل گیا. اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر کی شہادت اب یقینی ہے. اس کے بعد لوگ تعریف کرنے لگے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کی اور آپ کی پاک بازی اور آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کی. اتنے میں ایک نوجوان شخص اندر آیا اور آ کر کے اس نے بشارت دی کہ اے امیر المومنین آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، آپ رسول اللہ کی صحبت میں رہے، آپ کو ابتدا میں اسلام لانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا جو کہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے، عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی اور اس کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہیں. اس نوجوان نے یہ تعریف کی اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا واپس تو اس کا کپڑا تھوڑا لمبا تھا، ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہے اور یہ نکیر منکر چیز دیکھ کر کے وہ گوارا نہیں کیے، بولے کہ اس نوجوان کو واپس بلاؤ. اس نوجوان کو واپس بلایا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، بیٹا کپڑا ذرا اوپر کر لو، ٹخنے سے اوپر کر لو، اس لیے کہ یہ گناہ کا باعث ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کپڑا آپ اوپر کر کے چلیں گے، گھسیٹے گا نہیں تو آپ کا کپڑا بھی زیادہ دن تک چلے گا اور اللہ سے تقوی کا باعث بھی ہوگا، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے گی. دیکھیے اس موقع پر بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلط چیز کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. عشاء کی نماز ہوتی ہے یہاں پر یا کوئی بھی نماز، پیچھے بچے دوڑ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا پٹک کر رہے ہوتے ہیں. بعد میں جن کی رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ آ کر کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ لاؤ بچوں کو منع کر کے شانت بٹھا دیں اور ان کو سمجھا دیں، اتنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ منکر چیز ہے، غلط ہو رہا ہے کہ بچے مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور شور شرابہ کر رہے ہیں، کود رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بالکل فیلڈ بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ بچے غلط کام کر رہے ہیں تو لاؤ ان کو منع کر دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر یہ گوارا نہیں کیا. کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا موقع آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر قرضہ کتنا ہے. لوگوں نے جب اندازہ لگایا تو شہادت کے موقع پر، آخری موقع پر تقریباً 86,000 درہم آپ مقروض تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کو بلایا، کہا دیکھو یہ جو میرے اوپر قرضہ ہے نا یہ آل عمر کے مال سے ہی ادا ہونا چاہیے. اللہ اکبر، 86,000 معمولی رقم نہیں ہے، 86,000 درہم آپ مقروض ہیں اور خلیفہ حاکم وقت ہو کر کے 10 سال 6 مہینے 5 مہینہ 4 دن تقریباً خلافت کی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی کچھ پگار پانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہی نہیں، سب قرضے پر ہی کام چلاتے رہے. 86,000 مرنے کے وقت مقروض ہیں اور آل عمر کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ آل عمر کو ادا کرنا ہے. اگر وہ نہیں ادا کر سکے تو بنی عدی بن کعب سے جا کر کے کہنا کہ وہ ادا کر دے. اگر وہ بھی نہ ادا کر پائے تو قریش سے جا کر کے کہنا کہ وہ ادا کر دیں. اگر وہ بھی نہ ادا کر پائے تو پھر کسی اور سے مدد طلب مت کرنا، آل عمر کو ہی ادا کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے آخری مرحلے میں ہیں.
کہتے ہیں کہ جاؤ، عبداللہ سے کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، ان سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ عمر بن خطاب نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے، اور میرے نام کے ساتھ امیر المومنین مت لگانا، اس لیے کہ میں اب مومنوں کا امیر نہیں رہا ہوں، مسلمانوں کا امیر اب میں نہیں رہا ہوں۔ عمر عبداللہ ان کے بیٹے جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، سلام کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کے رو رہی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کے رو رہی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کیا ہے، عرض کیا ہے، اور انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میں عمر کو اپنے اوپر مقدم رکھوں گی، جاؤ جا کر کے کہہ دو۔ عبداللہ آتے ہیں، لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں پڑے ہیں، لوگ اطلاع دیتے ہیں عمر کو کہ عبداللہ آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا اٹھاؤ، سہارا دے کر کے اٹھایا جاتا ہے، بیٹھایا جاتا ہے ٹیک لگا کر کے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ سے پوچھتے ہیں کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کی جو چاہت تھی، جو تمنا تھی، اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ، کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کے اب میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی، آخری تمنا یہی تھی کہ زندگی بھر دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں رہا تو مروں بھی تو دونوں ساتھیوں کے بغل میں لیٹوں۔ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں پھر کہ دیکھو جب مجھے دفن کرنے کے لیے لے کر کے چلنا تو پھر ایک بار اور اخیر میں عائشہ سے جا کر کے پوچھ لینا۔ چنانچہ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جب وفات ہو جاتی ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو کھاٹ میں لے کر اور لوگ کندھے پر لے جانے لگتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جا کر کے عبداللہ بن عمر کے بیٹے جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پھر اجازت مانگتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اجازت مانگی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان کو یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال 5 مہینے 4 دن تقریباً خلافت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، دیکھیے وفات ہو رہی ہے، شہادت کی موت۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کے انہیں غسل کیا جاتا ہے، کفن بھی پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عمر کو جب شہادت کی موت نصیب ہوئی تو شہیدوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس کپڑے میں وہ شہید ہو اسی کپڑے میں اسے دفن کر دیا جائے اور جنازہ بغیر پڑھے بغیر غسل کیے اسے دفن کر دیا جائے۔ یہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز بھی پڑھا رہے ہیں، غسل بھی دیا جا رہا ہے، کفن بھی پہنایا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ یہ اس شہید کے لیے ہے کہ جو میدان جنگ میں نکلا ہو اسلام کی بقا کی خاطر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے نکلا ہو، اسلام کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہو اور میدان جنگ میں اسے شہادت ملی ہو تو اسی کپڑے میں، خون لگے ہوئے کپڑے میں بغیر نہلائے اور اسی طرح سے اس کو بغیر جنازے کے اسے دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میدان جنگ میں نہیں ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زخمی ہوئے تھے مسجد کے اندر اور 3 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہوئی تھی، تو یہ علماء نے تطبیق دی ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ آپ اگر تفصیل کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو پڑھتے جائیں گے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ خود نہیں روک پائیں گے،
اتنا دردناک دل دہلانے دینے والا یہ واقعہ. صحابہ کرام کے تاثرات، بہت سارے تاثرات ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاثر دیکھیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چارپائی پر رکھا گیا، سارے لوگ آ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی وہیں پر تھا، ابھی آپ کی ناش مبارک کو اٹھایا نہیں گیا تھا، اتنے میں پیچھے سے کسی نے آ کر کے میرا کندھا پکڑا، پیچھے مڑ کر کے میں نے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے رحمت کی اور عمر بن خطاب کی ناش کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو چھوڑا ہی نہیں کہ جس کے عمل کو دیکھ کر کے میرے دل کے اندر یہ چاہت ہوتی کہ کاش کہ اس کے جیسا عمل کرتے ہوئے میں بھی اللہ سے جا ملوں. اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. کیوں مجھے یقین تھا؟ اس لیے کہ میں نے زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اکثر یہ الفاظ سنے تھے. کیا؟ ذهبت انا وابو بکر وعمر وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر. میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا ذکر چھڑ جاتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اتنا روتے کہ فرش پر پڑی ہوئی کنکریاں بھیگ جاتی تھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بہت سارے مسائل آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ طلب کرتے، عمر فاروق سے بھی مشورہ لیا جاتا، لیکن عمر فاروق کا جو مشورہ ہوتا، جو رائے ہوتی، اس رائے کی تائید اور موافقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل کو بھیج کر کے اور آیت کریمہ نازل کر دیتا. عمر فاروق کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو جاتی اور وہ وحی کا حصہ بن جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس حجرے میں اللہ کے رسول دفن ہوئے، میں جب اس حجرے میں جاتی تھی، اس جگہ جاتی تھی تو میں سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی تھی، اور کہتی تھی کہ میرے شوہر اور میرے ابو تو ہی ہیں، سر پر دوپٹہ ڈالنے کی کیا ضرورت. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں ایسے چلی جاتی تھی یہ سوچ کر کے کہ میرے ابو اور میرے شوہر ہی تو ہیں. لیکن جب سے فلما دفن عمر، جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کے ان کے ساتھ میں دفن کیا گیا ہے، اب جب میں جاتی ہوں تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سر کو ڈھک لیتی ہوں. حیا من عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی وجہ سے کہ عمر بھی یہاں سویا ہوا ہے. عائشہ کہتی ہیں یہ حیا کی عمر کی غیرت کو میں سوچ کر کے اور میں سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کے تب اس حجرے کے اندر جایا کرتی تھی. محترم حاضرین، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس سانحے کے بعد میں نے جب لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلا اور دیہات اور علاقوں اور شہر میں نکلا کہ جا کر کے پتہ لگاؤ کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں، تو جا کر کے میں نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ایسا رو رہے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی جوان لڑکا فوت ہو گیا ہو، جیسے کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. اس طریقے سے لوگ عمر کی وفات پر رو رہے تھے. اللہ رب العالمین اللہ رحم فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت پورا ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نبی کی بھی سیرت پڑھنے، خلفائے راشدین کی بھی سیرت پڑھنے اور اس سے جو اسباق ہمیں ملیں، جو سبق ملے، اللہ تعالی ہمیں وہ سبق حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ.